اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تمام عاشقان رسول خدا اور انسانیت دوست افراد کو رسول اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک جو ہفتہ وحدت کا زمانہ ہے، جسے انقلاب کے بعد امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان 5-7 دنوں کو وحدت کے ہفتے کے عنوان سے دنیا بھر میں روشناس کرایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ولادت 12 کو ہو یا 17 کو ہو، یہ پورا زمانہ خوشی کا زمانہ ہے۔ رسول اکرم کے پیغامات کو عام کرنے کا زمانہ ہے، رسول اکرم کے اس پیغام کو عام کرنے کا زمانہ ہے جو انسانیت کا پیغام ہے، جو بشریت سے محبت کا پیغام ہے، جو انسانی ہمدردی کا پیغام ہے۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع قرار دیا گیا ہے وہ رسول خدا کی معاملہ داری ہے، یعنی رسول خدا کے لین دین کا انداز کیا تھا، کیسے رسول خدا تجارت کرتے تھے اور دین اسلام میں تجارت کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ساری دنیا میں تجارت کا طریقہ کیا ہے، اور اس وقت تجارت اور لین دین کے نام پر جو خلفشار ساری دنیا میں مچا ہوا ہے کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کس چیز کی مشکل ہے؟ کس سسٹم کی مشکل ہے؟ کس نظام کی مشکل ہے؟ اس میں کتنا بڑا کردار کیپٹلزم کا ہے، اس میں کتنا بڑا کردار عالمی اور بین الاقوامی اکنومی کا ہے، اس میں کتنا بڑا کردار ان سامراج صفت افراد کا ہے کہ جن کا کام ہی ہے لوگوں کا خون چوس کر اپنی خوشیوں کی عمارت تعمیر کرنا۔ اس میں کتنا بڑا کردار ان لوگوں کا ہے جو مزدوروں کا حق دبا کر اپنی خوشیوں کا محل بناتے ہیں، جو مزدوروں کا حق نہ دے کر مزدوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو کسانوں کا حق نہ دے کر ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو چھوٹے بڑے تاجروں کا حق نہ دے کر ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے تاجر، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے اوپر ساری دولت لٹائی جا رہی ہے۔ اگر دین اسلام کے تجارت کے طریقے کو دیکھا جائے اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام نے اور دین اسلام کے پیغمبر نے تجارت کے جو قوانین بیان کیے ہیں ان قوانین میں کتنی بڑی انسانیت محوری ہے، اور انسان کو کس طریقے سے اس دین میں ہمدردی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ایک جو سب سے بڑا نظام تجارت کا، جو تجارت کو درہم برہم کیے ہوئے ہیں،
وہ سود کا سسٹم ہے، وہ انٹرسٹ کا سسٹم ہے، وہ سسٹم جو بازار کے نظام کو تہوبالا کیے ہوئے ہے۔ انسان کی پوری زندگی سود کے کاروبار میں گزر جاتی ہے، اور سود دینے والا زندگی بھر اپنی مشکلات میں گزار دیتا ہے اور اپنی زندگی کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی سود ادا کرنے میں گزر جاتی ہے۔ قرآن مجید کا پیغام آپ دیکھیں، قرآن مجید کہتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، لین دین کو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی وہ سسٹم جو دبے کچلے ہوئے افراد کو اور اسمیش کر دیتا ہے اور کچل دیتا ہے، اس کو اللہ نے، رسول خدا نے، دین اسلام نے، شریعت محمدی نے حرام قرار دیا ہے۔ اس حقیقت کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو، اور اس بینکنگ سسٹم کو اور اس نظام کو جو سود کا نظام ہے، اس کے اوپر اگر دنیا کے اکنومکس جاننے والے اور ماہر اقتصادیات بیٹھ کر سوچیں تو دین اسلام کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ آپ تجارت کے مسئلے میں دیکھیں کہ تجارت کا مسئلہ آج کی دنیا میں دھوکے کا مسئلہ ہے۔ بازار میں آپ جائیے، بیچنے والا خریدنے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، خریدنے والا بیچنے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یہی ہے پورے بازار میں۔ پورے بازار میں جو بیچنے والا ہے، جو بائع ہے، وہ چاہتا ہے کہ خریدار کے سر پر ٹوپی رکھ دے۔ خریدار چاہتا ہے کہ ہم چالاکی کر کے بیچنے والے سے اپنا فائدہ حاصل کر لیں۔ آپ کسی خریدار کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو آ کے بتائیں کہ میرے مال کی یہ کوالٹی ہے، اس کوالٹی کا یہ مال ہے، اس کوالٹی کا یہ مال ہے، اس کوالٹی کا یہ مال ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ نہیں، وہ ہر چیز کو ایسے بتائے گا آپ کو کہ جیسے یہی دنیا کی آخری چیز ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم کی جو زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ اسلام سے پہلے کا حصہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا جب مبعوث برسالت ہوئے تو اس وقت رسول خدا نے ہدایت شروع کی، اور اسی لیے وہ بے سر پیر کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جبرائیل نے آگے کہا پڑھیے تو وہ کہا کیا پڑھیں، تو سینہ چاک کیا، اور اس قسم کی جو باتیں گڑھی ہوئی موجود ہیں۔ نہیں، رسول خدا پیدائش سے آہستہ آہستہ سماج کو آمادہ کر رہے تھے ہدایت کے لیے، اپنی صداقت کے حوالے سے، اپنی امانت کے حوالے سے، اپنی ہمدردی کے حوالے سے، ان تین چیزوں کے حوالے سے پیغمبر اکرم قوم کو آمادہ کر رہے تھے، پبلک کو آمادہ کر رہے تھے۔ ان چیزوں کو آمادہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان چیزوں کی بیس اور ان چیزوں کی بنیاد پر اسلام کو پہچانیں۔ جناب خدیجہ کا مال تجارت کے لیے لے جاتے تھے، خوب بازار لے جاتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے۔ ایک سفر میں پیغمبر اکرم گئے ہیں جناب خدیجہ کا مال لے کر، ساتھ میں جناب خدیجہ کا غلام بھی ہے، بازار لگتا ہے، بازار میں مختلف لوگ ہیں، مارکیٹ سجائے ہوئے ہیں، اپنا سامان لگائے ہوئے ہیں، جو آ رہا ہے خریدنے والا اس کو سامان کی خوبی بتا رہے ہیں کہ یہ سامان ہے اور یہی سب سے اچھا، جو بازار کا پرانا ہے رویہ، کوئی نیا نہیں ہے یہ۔ رسول اکرم کے پاس جو اموال تھے، جناب خدیجہ کے اموال کو رسول خدا لے کر بازار میں گئے،
جیسے لوگ جاتے تھے باہر کے بازار میں۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے اموال کو رسول خدا نے وہیں پر بیٹھ کر تقسیم کیا، کوالٹی کے حوالے سے، اچھائی کے حوالے سے، کہ کون کس معیار کا سامان ہے۔ رسول خدا نے اس کو الگ کیا، جو کم درجے کا سامان تھا اس کو الگ کیا، جو متوسط درجے کا سامان تھا اس کو الگ کیا، جو عالی درجے کا سامان تھا اس کو الگ کیا۔ 3 حصے میں مال کو تقسیم کر دیا، سامان کو تقسیم کر دیا۔ اب ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ رسول خدا جو آ رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم خریدنا چاہتے ہو سامان، تو دیکھو یہ والا ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس لیے اس کی قیمت یہ ہے۔ یہ بیچ والا سامان ہے، اس میں دیکھو یہ والی خوبی ہے جو اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں یہ والی کمی ہے، اس لیے اس کی قیمت اتنی ہے۔ اور یہ دیکھو یہ تیسرے قسم کا سامان ہے، یہ 2 کمیاں جو ان میں ہیں وہ اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کی اتنی قیمت ہے۔ پورے مکے کے جتنے تاجر تھے وہ رسول اللہ کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ یہ تو اپنے مال کی برائی خود کر رہا ہے، اس کا مال کون خریدے گا؟ یہ تو خرید لوگ پوچھ کے چلے جا رہے ہیں اس سے، اور یہ مال کے عیب کو بیان کر رہا ہے کہ اس مال میں یہ کمی ہے۔ لوگ ششدر ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدیجہ نے کیوں دے دیا اپنا مال، یہ تو مال بیچنے کے لائق نہیں، اس کو تو تجارت کا گر نہیں معلوم ہے۔ آپ دیکھیں، اس کو تجارت کا ہنر نہیں معلوم ہے، اس کو تجارت کی روش نہیں معلوم ہے، یہ تو ختم کر دے گا، یہ تو تجارت کا بھٹا بیٹا، جو بھی اپنی زبان میں آپ بول سکتے ہیں۔ لیکن انہی مکہ والوں نے یہ دیکھا، انہی ماہر تاجروں نے یہ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد یہ سارے تاجر اپنا اپنا مال لیے بیٹھے رہے، اور رسول خدا کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، اور سب سے زیادہ منافع لے کر وہ سب سے پہلے بازار اپنا بند کر کے نکل گئے۔ ہر ایک کو تعجب ہوا، ہر ایک کو تعجب ہوا کہ اس کا تو مال کسی کو خریدنا نہیں چاہیے تھا، یہ عیب بتا کے سامان بیچ رہا ہے۔ عیب بتا کے کوئی سامان تھوڑا ہی بیچ پاتا ہے، دھوکہ دے کر مال میں عیب ہو۔ آپ دیکھیں بازار کی کیا روش ہے، بازار کی روش یہ ہے کہ سامان گھٹ میل کر کے بیچا جاتا ہے، 2 اچھے ہیں 5 خراب ہیں، 5 اچھے ہیں 10 خراب ہیں، اور قیمت وہی لی جاتی ہے۔ رسول اکرم نے اس وقت یہ سمجھایا کہ مال میں، تجارت میں دھوکہ دینا، معاملات میں لین دین میں دھوکہ دینا بالکل غلط ہے۔ سچائی کے ساتھ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بزنس جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا ہے، یہ جھوٹ کے بغیر بزنس وہ چلاتا ہے جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا، جو انسانیت پر بھروسہ نہیں رکھتا، جو دھوکے کے ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے، اس کا مال دھوکے سے نکل بھی جاتا ہے، اس کا مال برباد بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم کو یہ جو روش تھی، وہ روش دھوکے کی اتنی زیادہ ناپسند تھی کہ رسول اکرم، بعض لوگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو یہ شوق ہوتا ہے جانور کو دھوکہ دینے کا۔ اس زمانے میں گوسفند بکریاں تھیں، تو لوگ کھیل کھیل میں جانور کے پاس ایسے چلو بنا کے لے جاتے تھے، تو وہ سمجھتا تھا، گائے سمجھتی تھی، بکری سمجھتی تھی کہ اس میں جو ہے یا اس کے کھانے کا سامان، تو وہ منہ آگے بڑھاتی تھی۔ جب وہ منہ آگے بڑھاتی تو کھول دیتے تھے، تو وہ جو بھی اس کے دل پر گزرتی ہوگی وہ جانے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا کہ اس طریقے سے ایک جانور کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جو کسی جانور کو دھوکہ دے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ خدا کی لعنت ہو اس پر جو کسی جانور کو دھوکہ دے۔ اب آپ سوچئے، یہ پورا سسٹم جو دھوکے کا سسٹم ہے بزنس میں، یہ دنیا تک پہنچانے کی بات ہے۔ رسول اکرم کی سیرت فقط اور فقط سرما لگانے کی سیرت نہیں ہے۔ رسول اکرم کی سیرت فقط بال مڑا کے اور بال چھوٹے چھوٹے کر کے، یہ رسول اکرم کی سیرت نہیں ہے۔ رسول اکرم کی سیرت فقط قضائی داڑھی بڑھا کے، قضائی
کپڑا پہن کے، یہ سب چیزیں ہیں، ہاں ان سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، انسان کو اچھی وضاحت میں رہنا چاہیے، رسول خدا کی سیرت کی وضاحت میں رہنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ سیرت وہ ہے کہ جو ایک خاص طبقے میں محدود ہے، یہ سیرت وہ ہے جو مسلمان ہوگا وہی انجام دے گا۔ ہمیں دنیا کے سامنے رسول اکرم کی اجتماعی سیرت کو پیش کرنا ہے، وہ اجتماعی سیرت جس سے لوگ رسول خدا کے نزدیک آئیں۔ آج اگر فرانس کا وزیر اعظم رسول خدا کی توہین کی تائید کرتا ہے اور سارے عالم اسلام میں اس کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے، تو اس ہنگامی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کو رسول خدا کی اجتماعی تصویر، خاص طور پر معاملات کی تصویر جو ہمارا موضوع ہے، اس کو پیش کرنا چاہیے کہ اگر ایک مرد مسلمان بازار میں ہے تو ساری دنیا یہ کہے کہ چونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر سارا مجمع اکٹھا ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے اس سے لو یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ مسلمان ہے اس لیے یہ غلط مال نہیں دے گا۔ یہ بازار میں مسلمان کی ویلیو، یہ بازار میں مسلمان کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، چاہے اس کے ساتھ جو بھی ہو۔ یہ سارے مسئلے آپ دیکھیں، ایسی صورتحال ہے کہ خود جب اسلام آیا، جناب خدیجہ کے اموال رسول اکرم کے پاس آئے تو رسول اکرم نے تجارت چھوڑ دی۔ رسول اکرم لوگوں کو اموال بانٹتے تھے۔ یہ ایک موضوع ہے کہ رسول خدا کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، الحمدللہ بہت پیسہ تھا رسول خدا کے پاس، ایک تو خود تجارت کا، پھر جناب خدیجہ کا، پھر وہ مخیرق جو اسلام لایا، وہ سارے پیسے رسول اکرم کے پاس تھے۔ لیکن رسول اکرم کا جو پیسہ تھا، رسول اکرم کی جو دولت تھی، رسول خدا کے جو اموال تھے، وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھے، دل میں نہیں تھے۔ بعض لوگوں کا پیسہ ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کا دل چاہتا ہی نہیں پیسہ خرچہ کرے، اس لیے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، وہ پیسہ ان کے دل ہی میں رہ جاتا ہے، پوری زندگی کنجوسی کی گزرتی ہے، اور جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو امیروں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو جس کا پیسہ اس کے دل میں رہے گا تو دل کب چاہے گا کہ پیسہ خرچ کریں، نفس کب چاہے گا کہ پیسہ خرچ کریں۔ لیکن رسول خدا کا پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، یعنی کیا مطلب، یعنی کافر ہو مسلمان ہو، کوئی آ جائے رسول خدا کے پاس اور وہ کہے کہ حاجت ہے مجھے، ایک مرد عرب آیا، کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلمان ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دے دیجیے۔ رسول خدا نے کہا یہ دو پہاڑی دیکھ رہے ہو، ان دو پہاڑیوں کے درمیان جتنے گوسفند ہیں، جتنی بکریاں ہیں، جتنی دمبیاں، سب تمہاری۔ مشرک ہے، بے دین ہے، مذہب پر حکومت کرنے والوں کو، مذہب کے نام پر حکومت کرنے والوں کو رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے مذہب کی حکومت ہوتی ہے، ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی ہے مذہب کی حکومت، مذہب کی حکومت رسول اللہ کے طریقے سے ہوتی ہے۔ کہا لے جاؤ، جو بھی ان دو پہاڑیوں کے درمیان ہے وہ سب تمہارا۔ اس نے کہا سب میرا؟ کہا سب تمہارا۔ اب اس نے گنا تو 80 بکریاں تھیں، وہ لے کے گیا اور اپنے گاؤں، اپنے قریے میں کہتا ہے کہ ارے اس نبی کی بات سنو، اس نبی کی بات پر ایمان لاؤ۔ یہ وہ ہے جسے اپنے غریب ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے، اپنے فقیر ہونے کا بھی ڈر نہیں، یہ ایسے لٹاتا ہے پیسے کہ اپنے لیے بچاتا نہیں ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ یہ وہ صورتحال ہے۔ خود پیغمبر اکرم جب بیٹھتے تھے، آج دیکھیں ایک وزیر آ جائے تو سڑک پر لوگوں کا چلنا مشکل ہے، سڑک بند، ادھر پولیس ادھر پولیس، ایک چھوٹا سا وزیر آ جائے، بڑا تو آ جائے تو قیامت مچی ہوئی ہے، شہر بند ہے۔ رسول اکرم کی حکومت روم تک پہنچی، روم تک پیغمبر اکرم خطوط لکھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں اقطاع عالم میں پہنچ چکی ہے، لیکن رسول اللہ جب بھی بیٹھتے تھے دائرے وار بیٹھتے تھے، سب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی مسند بچھا کے نہیں بیٹھتے تھے،
کوئی الگ سے نہیں تشخص رہتا تھا رسول خدا کے یہاں تو پہچان لے کہ یہ عالم اسلام کا سربراہ ہے، یہ پیغمبر اکرم ہے جس نے روم کو چیلنج کر دیا، جس نے قیصر و کسریٰ کو چیلنج کر دیا۔ نہیں، آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد، تمہارے درمیان محمد کون ہے؟ جو پہچانتا نہیں تھا۔ تمہارے درمیان تمہارا رسول کون ہے؟ تب لوگ کہتے وہ جو ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے پیغمبر اکرم انہی لوگوں کے درمیان، یعنی روش دھوکہ نہ دینے کی روش، تجارت کی ایک بحث فقط میں نے چھیڑی ہے۔ موضوع جو دیا گیا ہے وہ اتنا طویل موضوع ہے کہ وہ تقریباً ہمارے یہاں فقہ کے ابواب میں 3 ابواب ہیں۔ ایک ہے عبادات، جس میں فروع دین جو کہے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فروع دین 10 ہیں، فروع دین 10 نہیں ہیں۔ فروع دین تقریباً فقہ کے 52 ابواب ہیں، جن میں سے 10 عبادات ہیں۔ ایک گروہ اس کا عقود ہے، یعنی وہی معاملات جسے کہتے ہیں، جس میں 2 طرف ہوتے ہیں۔ معاملات یعنی 2 طرف جس میں ہو، ایک لینے والا ہو، ایک دینے والا ہو، ایک خریدنے والا ہو، ایک بیچنے والا۔ تو اس کا دائرہ بہت ہے، فقط خریدنا اور بیچنا نہیں ہے۔ اسی میں جو ہے وہ کیا نام ہے، کرایہ داری کا بھی مسئلہ آتا ہے، اجارہ جسے کہتے ہیں۔ کرایہ دار کیسا ہو، مالک مکان کیسا ہو۔ جو مال ہے مستاجرہ جسے کہتے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے، کرایہ دار کے کیا حقوق ہیں، مالک مکان کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا وظائف ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں۔ یہ ایک پوری باب ہے، پوری بحث ہے۔ یہ پانی پٹانے کا مساقات کہتے ہیں، کیا قانون ہے، کیا مالک کی کیفیت ہے، کیا پانی پٹانے والے کی، یہ ساری بحثیں ہیں۔ پوری ایک بحث ہے لین دین کی۔ لین دین فقط خریدنا اور بیچنا نہیں ہے، لین دین بہت کچھ۔ خود اس خریدنے اور بیچنے میں ایک وقت جو مال ہے وہ مال کیسا ہو، ایک وقت یہ کہ جو بیچنے والا ہے وہ کیسا ہو، ایک وقت یہ کہ جو خریدنے والا ہے وہ کیسا ہو، ایک وقت اس کے بدلے میں جو پیسہ مل رہا ہے وہ کیسا ہو، ایک وقت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مال لے گیا اور اس میں کوئی کمی ہوئی تو اختیار کتنے دن تک ہے، جانور میں کتنے دن تک اختیار ہے، سونے میں کتنے دن تک اختیار ہے، چاندی میں کتنے دن تک اختیار ہے، روزمرہ کے سامان میں کتنے اختیار ہے۔ اور یہ پوری ایک بحث ہے کہ خیارات کی، کہ خیارات میں وہ کون سے خیارات ہیں، خیار غبن کسے کہتے ہیں، دھوکہ ہو گیا تو اس کا کیا ہے، خیار حیوان کسے کہتے ہیں، خیار تبعوض صفقہ کسے کہتے ہیں۔ بعض میں خیار ہے، بعض میں خیار نہیں ہے، بعض میں اختیار ہے، بعض میں اختیار نہیں ہے۔ ایک قیامت کی بحث ہے، ایک قیامت کی گفتگو ہے جو مسائل میں پائی جاتی ہے۔ ان سب بحثوں کو تو ہم اس مسئلے میں چھیڑ نہیں سکتے ہیں۔ عوض و معوض یعنی مال اور اس کے مقابلے میں جو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کی کیا خصوصیت ہے، کون سا مال بیچ سکتے ہیں، کون سا مال نہیں بیچ سکتے ہیں، کون سا مال اگر خرید بھی رہے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گا، کون سا مال آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں تو وہ آپ کو بیچنے کا حق نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہوں گے، کون سا مال آپ بیچیں گے تو وہ باطل ہو جائے گا، کھائیں گے تو حرام ہوگا، کون سا مال ہے آپ بیچیں گے تو بیچنا تو حرام ہوگا لیکن وہ پیسہ حرام نہیں ہوگا۔ یہ ایک پوری بحث ہے، اور فقیہ کی جو سب سے زیادہ زندگی صرف ہوتی ہے وہ عبادات میں نہیں صرف ہوتی، اس میں تو سب کچھ معلوم ہے، تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں۔ اصل جو فقیہ کا ہنر دکھائی دیتا ہے وہ انہی عقود میں دکھائی دیتا ہے، انہی معاملات میں دکھائی دیتا ہے جو رسول اکرم سے وارد ہیں، جو ائمہ معصومین سے وارد ہیں۔ ائمہ معصومین کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب رسول اکرم سے متصل ہیں۔ تو ایک پورا باب ہے فقہ میں معاملات کا، اور اس کے بعد ساری چیزیں ناپ تول میں کمی زیادتی، یہ پوری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان باتوں کو میں نہیں چھیڑ سکتا، فقط میں نے ایک چھوٹی سی بات کو چھیڑا ہے، دھوکہ نہ دینا تجارت میں، معاملات میں دھوکہ نہ دینا۔ اگر معاملات میں دھوکہ دیا جاتا ہے اور دھوکہ دینے والا، تو اس پر خدا کی لعنت ہے، رسول اکرم کی زبانی۔ آج دنیا میں جو ساری دنیا کہتی ہے برکت ختم ہو گئی، برکت کیسے ہوگی جب خدا کی رحمت سے دور ہے تجارت، جب جھوٹ پر چل رہی ہے تجارت، جب معاملات دھوکے پر چل رہے ہیں، جب ان کی ٹوپی ان کے سر پر معاملات چل رہے ہیں، تو برکت کہاں سے ملے گی؟ رسول اکرم کی سیرت کا مطلب یہ کہ ایک بار دو بار نہیں رسول اکرم نے معاملات میں ایسا کر دیا، نہیں،
بلکہ سیرت تھی رسول اکرم کی یہی۔ آپ دیکھیں ایک مثال اس کی دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ دائرے وار بیٹھتے تھے، لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے سائب ابن سائب آتا ہے، ساتھ مل کے رسول اللہ اور یہ سائب ابن سائب تجارت کرتے تھے، یہ دونوں ساتھ ساتھ تجارت کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہو گئے اور پورا اسلام پھیل گیا مکے میں اور مدینے میں اور سب کچھ، اور رسول اکرم اپنے اصحاب کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں کہ سائب ابن سائب آ جاتا ہے۔ سائب ابن سائب آتا ہے، رسول اکرم چونکہ یہ جاہلیت کے زمانے کا رسول اللہ کا ساتھی تھا اور تجارت کا ساتھی تھا رسول اکرم کے، رسول اکرم سے آتا ہے۔ اب دیکھیے جب انسان عام ہوتا ہے تو لوگوں سے مل لیتا ہے، لیکن ذرا سا عہدے پر آ جائے، ذرا سا پوسٹ پر آ جائے، ذرا منصب پر آ جائے تو پھر پرانے ساتھی کو بھول جاتا ہے، جو منصب پر نہ ہو، جو عہدے پر نہ ہو۔ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں تو مسلمانوں کا پیغمبر ہوں، میں تو مشرکین کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا ہوں، اور میں تو ایسے ہوں، میں تو توحید کا پیغمبر ہوں، اب اس سے نہیں ملیں گے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ نہیں، اسی والہانہ انداز میں جیسے رسول خدا پہلے ملتے تھے، ویسے ہی اسی انداز میں رسول اکرم اس سے ملتے ہیں اور اس کو گلے سے لگاتے ہیں۔ وہ بھی رسول اکرم سے ملتا ہے، گلے لگاتا ہے پیغمبر اکرم کو، اور وہ کہتا ہے مرحباً بک یا اخی لقد کنت ما تماری ولا تداری، خوشا بحال تمہارا ہے میرے بھائی، تم تو وہی ہو نا کہ جو کبھی جو ہے وہ پوری تجارت میں نہ دھوکہ دیتے تھے نہ دھوکہ برداشت کرتے تھے۔ دیکھیں وہ کافر آیا ہے، وہ مسلمان نہیں آیا ہے، لیکن رسول خدا کے ساتھ تجارت کرنے کا اس کے اوپر یہ اثر ہوا ہے کہ وہ رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی تجارت میں دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی تجارت میں دھوکے کو برداشت نہیں کیا، آپ نے کبھی لین دین میں ان کی ٹوپی ان کا سر نہیں کیا۔ بس ساری دنیا کو رسول اکرم کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر، ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم کے پیغام کو، ان کی فقہ کے پیغام کو عام کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اور اس وحدت کے موقع پر پیغمبر اکرم کی ولادت کی مناسبت سے منائے جانے والے اس ہفتہ وحدت کی مناسبت سے جو پیغام، جو تحفہ میں اس سہارا عالمی چینل کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا تجارت میں، لین دین میں، خرید و فروش میں ایمان کو مد نظر رکھے، دھوکے کو چھوڑ دے۔ خاص طور پر مسلمان تاجر وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، کچھ بھی ہو جائے، کبھی خرید و فروش میں، کبھی کرایہ داری مالک مکانی میں، کبھی کسی بھی معاملات میں اگر رسول خدا کے پیرو ہیں تو ان کی معنوی سیرت پر، ان کی جسمانی صورت پر، ان کے لب و لہجے پر، ان کے پہناوے کے انداز پر، ان کے سرما لگانے کے انداز پر، ان کے بال کے انداز پر، ان کے داڑھی کے انداز پر، ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کی اجتماعی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاریں، پیغمبر اکرم کے معاملاتی نظام کو، معاملاتی سیرت کو، لین دین کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں اور ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل بنیں۔ دنیا کہے کہ اگر یہ مسلمان ہے تو لین دین میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، خراب مال نہیں دے سکتا ہے، سڑا ہوا مال نہیں دے سکتا ہے، ریجیکٹڈ مال نہیں دے سکتا ہے، جو دے گا صحیح دے گا، کھرا دے گا، اچھا دے گا، بہتر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔